بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں معلومات ٹی وی۔ کتاب قوم کو تہذیب و ثقافت، دینی و معاشی اور سائنسی علوم سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ انسان کے بہترین دوست بھی ہے، اور کتابوں سے دوستی رکھنے والا شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کتاب اس وقت بھی ساتھ رہتے ہیں جب تمام دوست اور پیار کرنے والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ آج ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور سوشل میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ آج نئی نسل میں کتب بینی کا رجحان خاصا کم ہو رہا ہے۔ بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کرنا کٹھن کام بن چکا ہے۔ حالانکہ موجودہ دور میں بڑھتے نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے ماہرین نفسیات بچوں کے لیے مطالعے کو لازمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اچھی کتابیں شعور کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہت سے فضول مشغلوں سے بھی بچاتے ہیں۔ آج جو نوجوان مطالعے سے گریز کر رہے ہیں، وہ ماضی سے بے خبر اور مستقبل کے لیے لاعلمی ہوتے جا رہے ہیں۔ کتابیں انسان کے بہترین دوست اور ساتھی ہی نہیں بلکہ معلومات کا خزانہ بھی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 19% عوام کتب بینی کے شوقین ہے، جبکہ 73% عوام نے کتب بینی سے دوری کا اعتراف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتاب کا انسان سے تعلق بہت پرانا ہے، اور یہ انسان کے علم و ہنر اور ذہنی استعداد میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں، اور خود آگاہی اور اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کا ادراک پیدا کرتے ہیں۔ کتاب سے دوستی شعور کی نئی منزلوں سے روشناس کراتی ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی کے بغیر جینا ممکن نہیں، اسی طرح کتاب کے بغیر انسانی بقا اور ارتقاء محال ہے۔ کتاب نے علم کے فروغ اور سوچ کے وسعت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ دنیا جب تحریر کے فن سے روشناس ہوئی تو انسان نے چٹانوں، درختوں کی چھالوں، جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں، کھجور کے پتوں، ہاتھی دانت، کاغذ، غرض ہر وہ شے لکھنے کے لیے استعمال کیا جس سے وہ اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ کتابوں کی داستان بھی عجیب ہے۔ کبھی انہیں آگ لگائی گئی تو کبھی دریا میں گرا دیا گیا، کبھی چرا لیا تو کبھی دفنا دیا گیا، کبھی یہ شاہی دربار کی زینت بنی تو کبھی فٹ پاتھوں پر کوڑیوں کے دام فروخت ہوئے۔ لیکن کتاب اور علم دوستی، معاشی خوشحالی، معاشرتی امن کے ضامن ہے۔ تاریخ بتاتے ہے کہ جس قوم نے علم و تحقیق کا دامن چھوڑ دیا وہ پستی میں گر گئی۔ مسلم امہ کا زوال اس کے واضح مثال ہے۔ 7ویں صدی سے 13ویں صدی تک بغداد علم و ادب کا گہوارہ رہا۔ سقوط بغداد ہوا تو مسلمانوں کے عظیم کتب خانے فرات میں بہا دیے گئے۔ یہ اس قدر عظیم ذخیرہ تھا کہ دریا کا پانی اس کے سیاہ سے سیاہ ہو گیا۔ جب اندلس میں 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسلامی حکومت ختم ہوئی تو غرناطہ کی بڑی لائبریری کو بھی ملکہ ایزابیلا نے جلوا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان کتابیں پڑھتے اور جمع کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ علم کی دوری مسلمانوں کو رسوائی کی طرف لے گئی۔ آج دنیا کے 28 ممالک ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ کتابیں فروخت ہوتی ہے،
مگر ان 28 ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں۔ افسوس، مسلمان اپنے علمی شان بھلا بیٹھے اور اہل یورپ نے مسلمانوں کی علمی مراکز بالخصوص ہسپانوی مراکز سے استفادہ کر کے تحقیق کی دنیا میں قدم رکھا۔ ہمارے ابا اجداد کی محنت آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ ان کتب کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے۔ ان میں عربی، فارسی، ترکی اور اردو میں قلمی کتابوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لندن کے بعد پیرس لائبریری میں مشرقی زبانوں میں لکھی کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بلا شبہ کتابیں انسانی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتکب کرتی ہیں، اور ادب انسانی مزاج میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ آج بچوں اور نوجوان نسل میں مطالعہ کا شوق پیدا کر کے اور کتابوں کو فروغ دے کر معاشرے کی شدت پسندی کے جذبات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کتابوں میں دوستی میں اضافہ، اشاعتی اداروں کی حوصلہ افزائی اور کاپی رائٹس کے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی اپیل پر ہر سال 23 اپریل کو کتابوں اور کاپی رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں سیمینارز، کانفرنسیں، ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں حکومت کی جانب سے کتب بینی کے عالمی دن کو نہایت سادگی سے منائے جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتب خانوں اور کتب بینی کے رجحان میں کس قدر کمی واقع ہوئی رہی ہے، اور حکومت کتب بینی کے فروغ کے اعتبار سے کس قدر سستے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔